عنوان ہے اہل سنت و جماعت کے اسٹیجوں پہ ہونے والی غیر شرعی حرکات کا رد۔ دعائے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انہوں حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میلاد شریف دا عمل مستحب عمل ہے۔ رزق حلال ہوئے، نیت صاف ہوئے، تصنع ریاکاری نمود و نمائش نہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل نو سجانا باعث مغفرت بھی ہے، باعث نجات بھی۔ ایک مستحب عمل ہے، لیکن افسوس دور حاضر دے اندر میلاد شریف دے مقدس نام دی آڑچ انتہائی گھنونے کم غیر شرعی حرکتاں کیتیاں جا رہی ہیں اور اس نو میلاد دا نام دے دیتا جاندہ ہے، جس دا شریعت نال دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ میلاد شریف دی محفل اودوں باعث اجر و ثواب بندی ہے جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے مطابق کیتی جائے۔ اگر شریعت دی نافرمانی کر کے میلاد دی محفل کیتی جائے تو الٹا عذاب بن جاندہ ہے۔ ضروری سمجھا چونکہ حال ہی چی چند ویڈیوز سوشل میڈیا تے گردش کر رہی ہیں، نظر چو گزریاں، جس دے اندر انتہائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دی دھجیاں اڑائیاں گئیاں اور اس نو جشن میلاد دا نام دیتا گیا۔ اہل سنت دا ادنا جیا خادم ہون دے ناتے فرض بندا ہے کہ جو حق حقیقت اور صحیح طریقہ ہے اس نو عوام اہل سنت دے سامنے پیش کر دیتا جائے۔ اس تو بعد اگر کوئی غیر شرعی حرکت دا مرتکب ہوئے گا تو وہ اپنے فعل دا خود ذمہ دار ہوئے گا، نہ کہ اہل سنت و جماعت دی ذمہ دار ہوئے گی۔ بد مذہب لوکانو، گمراہ لوکانو اہل سنت تے تنقید کرن دا موقع ہی ادو ملدا ہے جدو ساڈے غیر ذمہ دار لوگ غیر ذمہ دارانہ حرکت کرن، پھر او اس حرکت تے اعتراض کرن دی بجائے او مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے میلاد تے اعتراض شروع کر دیندے۔ تو اساں انہاں دوواں گمراہ ٹولیاں دا سد باب کر دینا ہے تاکہ گمراہ بد مذہب لوکانو کسے دی غیر شرعی حرکت دی وجہ تو اس نو آڑ بنا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے میلاد تے اعتراض کرن دا موقع نہ ملے، اور اگر ساڈا سنیاں دا کوئی لبادہ اوڑ کے ساڈے سٹیج دے اتے غیر شرعی حرکت کر رہا ہے تو اس نو ننگا کر دیتا جائے اور عوام نو دس دیتا جائے کہ اے ساڈا مذہب نہیں، ساڈا مذہب ہوئے جڑا یا اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ تو عزیزان گرامی، میلاد شریف واسطے اگر کوئی بندہ حضور دے ذکر دی محفل نو کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے، یہ دے اتے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی اس نو حرام یا نجائز آکھدا ہے تو غلو کر رہا ہے، شریعت اتے زیادتی کردا ہے، لیکن ادیاں کچھ شرائط ہیں۔ اگر انہاں شرائط قیود دے تحت
نبی پاک دے ذکر دی محفل نو کرے گا انہاں شریف پابندیاں دا خیال رکھ دے ہویا تو او محفل او دے واسطے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنے گی۔ میلاد دی محفل کرن آلے واسطے سب تو پہلے شرط ہے کہ اس دی نیت لوگاں نو وکھاولا نہ دکھلاوا نہ ہوئے بلکہ اللہ اور اس دی رسول دی رضا ہوئے۔ جیڑا پیسہ او میلاد تے لا رہے ہے او کسے حرام راہ تو نہ آیا ہوئے، او رزق حلال دی کمائی ہوئے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین دے پاک نبی فرماؤندے اللہ پاک تے او پاک ہی قبول کردہ ہے، یعنی جیڑا صدقہ خیرات پاک مال نال دیتا جائے اللہ دی بارگاہ وچ وہ قبول ہوندہ ہے۔ حرام مال نال دیتا ہے صدقہ خیرات زکاة اللہ قبول نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، دوسرا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ دے قواعد و قانون دے مطابق کی مطلب اے تسی محفل کرمان آلے دی ذمہ داری کہ رزق حلال ہوئے، نیت صاف ہوئے، تسنو ریاکاری نمود و نمائش مقصد نہ ہوئے، محض اللہ اور اس دی رسول دی رضا مقصد ہوئے۔ ہون جیڑے بندے وہ بلا رہے ہیں وہ خطیب ہے، وہ نعت خان ہے، وہ نقیب ہے، انہاں واسطے یہ ضروری ہے کہ نعت خان با عمل نبی دی سنت دا پیکر ہوئے۔ سمجھ آ رہی گل؟ جیڑا نعت خان حضور دی سنت چہرے تے نہیں سجا سکدا، وہ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ پھر جیڑا وہ کلام پڑھے، وہ کلام ایک تک گانے دی طرز تے نہ ہوئے۔ آج کل اکثر نعتاں گانے دی طرز تے نہ، وہ جیڑو بندے سن دے جاندے انہاں نوں وہ نعت یاد نہیں رہندی، انہاں دے ذہن وچ گانا آ جاندا ہے کہ فلاں جی گانے دی طرز تے ڈسکو قسم دا طریقہ جو آج کل دے نعت خانہ نے اپنائے ہویا ہے، ایسا انداز کلام نہ ہوئے کہ کسی گانے دی یاد آوے۔ تیسرا جیڑا وہ کلام پڑھ رہا ہے وہ نبی دی شریعت دے ترازو دی تول دے معیار تے پورا ہوئے۔ کوئی ایسا جملہ یا شعر شریعت دے تقاضے دے خلاف نہ ہوئے، یعنی نہ اس شعر غلب ہوئے کہ ہاتھ تو ودے ہوئے ہوئے، نہ تھلے ہوئے کہ ہاتھ تو گھٹے ہوئے ہوئے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نبی دی نعت لکھنی اے کوئی سوکھا کام نہیں، اے پل صراط اتے چلن دی مانے دے، اگر تھوڑا جیا ہاتھ تو ودیا تاں بھی کافر ہو جاسی، تھوڑا جیا ہاتھ تو گھٹیا تاں بھی کافر ہو جاسی، کیونکہ وہ بارگاہ عام نہیں رسول اللہ دی بارگاہ ہے۔ اتھے ایک ایک لفظ نو تول تول کے بولنا پہندا ہے، سمجھ سمجھ کے بولنا پہندا ہے، نہ ہاتھ تو ودیا ہوئے نہ ہاتھ تو گھٹیا ہوئے۔ تاں کر کے میں ایک مثال دے دینا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرماسن انڈیا دا ایک شاعر دوران حج جدو حضور دے روضہ انور دی زیارت واسطے حاضر ہویا، اے تقریباً 100 سال پرانی گل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارک دے جالی دے سامنے 2 درخت ہوندے سن، کھجور دے سدھے کھڑے ہوندے سن۔ اس شاعر نے جدو منظر ویکھیا انہیں قلم کاغذ کڑیا تے شعر لکھیا، کہنے لگا ایسے کھڑے ہیں درخت روضے کی جالی کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو جیسے لیلہ خیمہ لیلہ کے سامنے،
جدو انہیں شعر لکھیا تے وہ چیک کرواون آیا امام اہل سنت نو تے آپ نے پڑھیا تے آپ دا رنگ لال سرخ ہو گیا. فرمایا تینو شرم نہ آئی میرے نبی دے روزے نو لیلہ دے خیمے نال تشبیح پیا دینا ہے؟ تینو جدو نبی دے مقام دا پتہ ہی نہیں، تینو نعت لکھن دا حق نہیں. ہن ویکھ کیویں نعت لکھین دیئے. آپ فرمایا انج لکھ ایسے کھڑے ہیں درخت روزے کی جالی کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے. قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے. فرمایا جی میں فرشتے ہاتھ بن کے عرش معلا دے سامنے کھڑن. انج تشبیح دے تو جا کے لیلہ دے خیمے نال تشبیح پیا دینا ہے، تیری تشبیح ہی غلط ہے، مقام مصطفیٰ دے مطابق نہیں. تو پتہ چلیا دوستو ہر شاعر دا کام نہیں نبی دی نعت لکھے. نبی دی نعت اگر لکھ گیا ہے تے میرے علی لکھ گیا ہے یا احمد رضا بریلوی لکھ گیا ہے. کیونکہ نعت لکھن واسطے عالم ہونا ضروری ہے. کی ہونا؟ عالم ہونا ضروری ہے. جاہل شاعر نے تو انہیں خباستہ ہی پھیلانی ہیں. انہیں عام توڑا ایک حاکم شاعر ہے سائیوال دا، بڑا مشہور ہے. اصل اندرونی طور تے وہ شیعہ ہے، لیکن وہ پیسہ سنیاں دے کولوں دا نل کما رہے ہیں. جناب ساڑھی جاہل قوم انہاں صرف واہ واہ تے ہاتھ رکھے ہوئے ہے. انہاں پتہ بھی وہ دا عقیدہ کی ہے، نہ انہاں پتہ بھی وہ جوڑی نعت لکھ یا پڑھ رہا ہے وہ شریعت دے مطابق ہے بھی یا نہیں. آپ اللہ ثواب پہ کر دے ہوندے نا، وہ الٹا ایسا کفر بک جاندہ ہے. وہ دے کئی شعر کفری یا کلام اتے مشتمل ہیں. ہن مثال دے طور تے وہ دا ایک شعر ہے نعوذ باللہ من ذالک. آدھا جن نے رب آکھیا پھلاں نو میں توانو کی دے ماں جن نے رنگ سن یار دے ہوٹھاں تے مک گئے. اے ہن وہ کہہ رہا ہے کہ رب آکھیا پھلاں نو جڑے گلاب دے پھول نہیں ہوندے، اینا پھلاں نو کہ اللہ کہہ رہا ہے اور تسا میرے کو لکا دی خوشبو یا رنگ منگ دے ہو. اے تے میں سارے رنگ نبی نو دے بیٹھا تے وہ مک گئے. تو ان توانو کی دے ماں ان توانو اس شعر کی نظر آئے؟ عبادت نظر آئی. اے دے وچ اللہ دی ذات نو انہیں بے اختیار ثابت کر دیتا کہ رب مجبور ہو گیا ہے. او دے کل پچھا ان شہر رہی کوئی نہیں، لہذا جیڑا مجبور تے لاچار ہوئے وہ رب ہوندہ ہے. بولو اے حاکم دا ایک توانو شعر سنایا ہے تے اگو ساڑھی قوم جدو سورنل پڑھ دا ہے اے ماشاءاللہ تے واہ واہ تے میں کہ اے دا اپنا خبیص دا نکاح دا رہا نہیں تے ران اس کسی دا دیتا نہیں. نبی پاک دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا مسلم شریف دی، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا سویرے بندہ مومن شامی کافر، شامی مومن تو سویرے کافر، پتہ ہی نہیں لگنا ایمان گیا کڑے پاسے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے وقت کدوں بنسی تے کیوں بنسی؟ حضور نے فرمایا جدو معمولی جائے دنیاوی فائدے دے مگر اپنے دین نو کنڈ کر دے سو. حضور دا ایک صحابی سی حضرت عثمان بن مظعون، ایک تے مشہور ہے نا حضرت عثمان بن عفان جڑے تیسرا خلیفہ ہے نا، وہ نہیں، انہاں دا نام ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مکے دے وچ نا کافران دے پنچایت گارج بیٹھے سن تے ہے سن مومن. ایک کافر نے شعر پڑھیا، اسد الغابہ ابن اسیر جزری البدایہ ون نہایہ ابن کثیر وغیرہ نے لکھی یہ گل. ایک کافر نے شعر پڑھیا کہ ہر کسی نو فنا ہے، ذات خدا نو کوئی فنا نہیں. آپ کول بیٹھے سن، آپ نے فرمایا صدقتا، صحیح آکھے. باہمیں کافر پڑھیا سی شعر لیکن معنی مفہوم صحیح سی، اسلام دے مطابق سی. آپ نے فرمایا ٹھیک آکے ہی. دوسرا شعر انہیں پڑھیا، انہیں کہا ہر نعمت ختم ہو جائے گی، کوئی نعمت باقی نہیں رہنی. اس وقت حضرت عثمان بن مظعون بول پہ فرمایا قذبتا، جھوٹ آکھے. بولو بولو کی آکھے؟ گھر کافران دا
مجمع کافران دا نبی دا ایک غلام فرمایا جھوٹ آکھے آپ نے فرمایا جھوٹ کی میں آکھے فرمایا تو آکھے ساریاں نعمتیں ختم ہو جانیاں اور تو کوڑ پیا مارنا ہے جنت دی نعمت ختم نہیں ہونی جنت دی نعمت ختم نہیں ہونی ساڑھے رب نے قرآن دسیا بھی یہ نعمت ختم نہیں ہونی جدو نہیں ہونی تو پھر تیری یہ گل جھوٹی ہے ان غصہ لگا انہیں حضرت عثمان بن مظعون دے تھپڑ ماریا زور نال جدو آپ نو تھپڑ لگا تو جڑا کافر سی ایک او کہن لگا اگر تو میری پناہ میں چوندہ تو یہ دی کی جرت سی تینو تھپڑ مار دیندہ یہ تینو وجہ آتا ہے تو میری پناہ اچ نہیں سیں حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا جھلا ہوئے ہیں میری دووی گال نو پوچھ کے ویک او آدھی اللہ دے نام دا تھپڑ مینوں کیوں نہیں وجہ توجہ ہے جی تو حضرت عثمان بن مظعون نے فوراً ٹوک دیتا کہ تیرا شعر غلط ہے کیونکہ شریعت دے تقاضے دے مطابق صحیح نہیں تو عزیزان گرامی پتہ چلیا جاہل شاعر دا کام نہیں کہ وہ نبی پاک دی نعت لکھے ان اس سے حاکم دا ایک دعا شعر ہے او غلف کر دیاں ہاتھ تو ود دیاں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا سیدہ خاتون جنت حسن حسین دی اممہ جی قبلہ انہاں دے بارے ایک گل کردہ ہے ادھائیس نبی دا آسرہ ہے ماں حسین دی انہیں دسو نبی ساریاں دا آسرہ ہے یا نبی دا بھی کوئی آسرہ بن سکتا ہے ان شیعہ دا تے عقیدہ ہے کہ او تس مولا علی نو نبی پاک دے برابر سمجھ دیں انہاں دی صاحب بڑیاں کتابیں لکھی ہوئی ہے گل وہ آدھن علی کو وہی فضیلت حاصل ہے جو رسول کو آئے انہاں دے تے عقیدہ ہے او تے آدھن کہ علی دا گھرانہ ہے نبی دا بڑا بڑا آسرہ ہے لیکن اہل سنت دا عقیدہ نہیں اسی آنے ہوئے نبی پاک دا رب تو علاوہ کوئی آسرہ نہیں نبی سارے جہان دا آسرہ ہے نبی سارے جہان دا آسرہ ہے حضور دی شان بلند و بالا ہے اوتھے تے نبیاں نو آگ چکن دی اجازت نہیں سمجھ آگی گل تو ایسا غلو شریعت دی تقاضیاں تو ہٹ کے انہوں شاعری وچ بیان کرنا یہ جو حالا کا کام ہے اہل سنت اس کے ذمہ دار نہیں تو عزیزان گرامی ایک مثال اور دے دینا ایک خطیب سی ساڑا مر گیا ہے اگر ایمان تے مریا تے اللہ جنت دے وے او ایک شعر اکثر پڑھدا ہوندا سی رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا ہونے میں دسو توانو یہ شعر ایمان لگدا ہے کہ کفر یہ کی گل کفر لگ دی توانو رب پیار کما بیٹھا اے بے اختیاری ثابت کردہ ہے کی میں مطلب جی میں آپا نے یار کرتا بیٹھے ہیں کی مطلب غلطی کر بیٹھے ہیں رب پیار کما بیٹھا اے اللہ نو بے اختیار کی نعوذ باللہ من ذالک رب کو غلطی کر بیٹھا ہے جڑا اگلا مصرع ہے وہ پچھلے نال وڈی لعنت ہے ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا بھی نہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تے گل ان دنیا پہ گئی ہے نہ رب تو مردی پئی نہ رب دی چونڈ چھٹتی پئی ایمان نال دسو ایک شعر پوری محفل دا بیڑا غرق کر چھڑیا کر نہ چھڑیا اے اصلاح ہوئے جڑی ساڑھے سٹیجاں تے کرنا لی اور میں اللہ دے فضل نال میں نو پاکستان پنجاب ہے جتھے موقع ملے ہے نیٹ دے اتے میری کئی تقریر آئیاں پئیں میں جڑے ڈھول ڈمکے والے سٹیجاں تو بجائے آپاں آسرا بالکل کدی نہیں کیتا کیونکہ جیڑی چیز دی شریعت اجازت نہ دے وے وہ سنیاں دے سٹیج تے ہوئے تے کیوں ہوئے سمجھ آئی لیکن مولوی چپ کر جاندن کیوں کر دن بھی جے میں ہون ایتھے آیا بیٹھا تے میں کو گل کر چھڑی انہاں اگلی واری میں نے سدھرنا نہیں تے میرا مال لبنا نہیں او مال دے چکر شریعت لکون دے رحیم یار خان 7.5 گھنٹے دا سفر چیچا وطنی تو پچھلے سال میں اتھے تقریر تے گیا
ٹرین تے گیا 7.5 گھنٹے لگ گئے مینوں جاندیاں. اتنا سفر ویسے سفر ہوندا ہے. مغرب دی نماز ٹائم اساں اتنے پہنچے ہیں. مغرب پڑھ کے تے اتنے نہا کے کپڑے بدلے عشاء پڑھ کے جدوں میں سٹیج تے گیا تے نعت خان کافی سارے بیٹھے سن. وہ کچھ 4-5 دی ٹولی آئی تے انہاں اپنے بیگ تے بستے کھولنے شروع کر دیتے. مینوں شک پی گئی بھی یہ وچ انہاں بستیاں کوئی رولا ہے. میں وہ بانی محفل نو سدیا. میں کہ یہ کی ہے جی؟ کہ جی یہ دف تے نعت پڑھنی. میں کہ جی یہ نعت پڑھنی ہے اس طرح تے میں تقریر نہیں کرنی, میں چلے ہوں. کیونکہ جتھے نبی دی شریعت دی مخالفت ہوئے میں اس محفل وچ نہیں بہ سکدا. باقی رہ گیا مسئلہ کرایہ. آج میں تیرے تو لیا نہیں, میں اپنا بھر کے آیا بیٹھا, تو میرا میں تیرا پابند نہیں. آپ اٹھ کے چلے ہیں. انہیں سدیا نعت خانہ انہوں نے کہا بھائی دف تو بغیر نہ پڑھو, ساڈا خطیب ویر گیا ہے. انہوں نے کہا جی دف تو بغیر نہیں پڑھنی تو مڑ اسی پڑھنی نہیں. انہوں نے کہا مڑ تسی جاؤ جڑا ایڈی دوروں سدیا ہے انہوں تو نہیں گل دے اسی. ایک حق بولیا ہے سٹے ہی تو لا چھوڑے. اے ڈسکو نعت خان تے ڈانسر اے زیادہ سیر چڑھائیں تو اڈے پیراں. توجہ ہے کیونکہ ناچے پیر ناچے مرید انہوں نے پھاڑ کے تباہی کر دیتی. تو عزیزان گرامی ہون اس حد تک تجاوز ہویا کہ ساز واجہ اے نبی دی شریعت ویسے حرام ہے. سینکڑوں حدیثہ موجود ہیں. ایک حدیث نہیں سینکڑوں میں ہوں سنانی ہیں. اگے ایسا روک دے سا شادیاں میں آماں تو اوتھوں کی رکنا سی. او جناب ترقی کردے کردے ٹھڈو اہل سنت دی محفل میلاد چاہ گئے. اور ادھروں ایک ہوندا سی او کی نا ہے او عبد الرؤف روفی, میں او دا نا کوفی رکھے ہویا سی. او لمبی جی داڑھی والا تو دف تے نعت پڑھدا ہے, نہ ٹی وی تے نعتاں نو تو ہوندیاں. اس لانتی نے پچھلے دنوں چ نواں کام شروع کر دیتا بھی نال نکیاں نکیاں بچیاں بھی لئی پھرے. عزیزان گرامی اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے, بیگانے بھی ناخوش. بیگانے تو میرے تو اگے چالو سن تے ہونا جدوں میں انج دیاں گلاں کرنا اپنے بھی مڑ ناراض ہو جاندے. اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. علامہ اقبال آدھایا کہ اپنے بھی میرے تو خفا سن, بیگانے بھی ناراض ہیں. کیوں ہوا کہ مینوں آدھن زہر نو چینی آگ تے میں زہر نو چینی کیویں آکھاں؟ زہر زہر ہے چینی چینی. زہر نو چینی کہہ سکتے ہو؟ ان شاد واجے تاں شریعت ویسے حرام سن, ایسا انہوں عبادت دا نام دے دیتا. میں ہن چونکہ گل قرآن حدیث دی تے کرنا, لیکن جڑا بہتان بنیا جاندہ ہے چشتی بزرگاں تے کہ جی خواجہ معین الدین تشریف لے آئے تے ہندو سن ساز واجیاں تے دیوانے, لہذا انہاں مڑو ساز واجے شروع کر کے تے اسلام قبول کروایا لوکاں تو. میں کہ ایڈی بھونڈی گل لے کہ سب تو زیادہ ساز واجے دے شوقین مکے والے سن. کون سن؟ تے جے ساز واجیاں نے سہارا بنا کے تے کلمہ دین دینا سی تے نبی پاک نے کیوں سہارا نہیں لیا ہے؟ معین الدین نے لینا سی. اے میرے ہاتھ وچ کتاب فوائد الفواد شریف, اے لکھن والا ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ. خواجہ نظام الدین کون ہے؟ بابے فرید دا خلیفہ ہے. کہ دا جنو بابے فرید تو ملبی عرش ہے. تے بابا فرید کون ہے؟ خواجہ بختیار کاکی دا خلیفہ ہے. تے بختیار کاکی کون ہے؟ معین الدین دا خلیفہ ہے. سلسلہ طریقت. خواجہ صاحب نو فوائد الفواد شریف دے مترجم علی دے صفحہ نمبر 244-45 تے آپ فرماندن اس درمیان ایک شخص آیا
اور ایک جماعت کا حال بیان کیا کہ اس وقت فلاں جگہ آپ کے مریدوں نے جلسہ کیا ہے. ایک بندہ آیا ہے، انہیں آ کے خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے گل دسی کہ تواڈے مرید ہیں جی تو فلانی جگہ تو نہ کیتا جلسہ، اور وہاں مزامیر ساز باجے، منہ کی پھونک سے بجائے جانے والے باجے بھی تھے. خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. جنوں شک ہوئے وہ آ کے عبارت پڑھ سکتا ہے. بابے فرید دے خلیفے دی گل نہ ہوئے میں مجرم ہوں. بابے فرید دے خلیفے دی مننی ہوئے تے تاں تواڈی مرضی، جے آج دے نچن والے پیران دی مننی ہوئے تے تاں تواڈی مرضی. آپاں نو کسے نال کوئی نہیں، آپاں نو شریعت نال. فرمایا اور ارشاد کیا، یعنی اس گل نو ناپسند کیتا. پھر اگوں آپ نے جڑی گل فرمائی، فرمایا میں نے منع کیا ہے. وہ فرمایا میں تے اپنے مریداں نو منع کیتا ہے اس گل تو. میں نے منع کیا ہے مزامیر اور حرام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مزامیر اور حرام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا. اس بارے میں بہت غلو فرمایا، حد سے بڑے. اس حد تک ارشاد ہوا کہ اگر کوئی امام نماز پڑھ رہا ہو اور ایک جماعت اس کے پیچھے مقتدی ہو اور اس جماعت میں عورتیں بھی ہوں، پس اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی مردوں میں سے کوئی تسبیح سے ٹوکتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، مگر عورت کوئی غلطی سے واقف ہوتی ہے تو وہ امام کو آواز سے نہیں روک سکتی، بلکہ ہاتھ کی ہتھیلی نہیں مارے گی، بلکہ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پہ اس طرح مارے گی اور غلطی سے مطلع کرے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے عورت کی آواز بھی محل سطر یعنی پردہ ہے. توجہ ہے جی. ایک خواجہ صاحب نے ہوں مینوں یہ دسو جے معین الدین نے کیتا ہوندا ہے کام تے بابے فرید دا خلیفہ آدھا سی ناجائز؟ بولو. او جنی فیض مل رہا ہے نظام الدین نو او تے ہوندا ہی معین الدین تو پہ ہے. تے معین الدین نے اگر ساز واجے بجائے ہوندے کہ کدی بابے فرید دا خلیفہ ہے گل نہ کردا. بابے فرید دے خلیفے نے گل کر کے دس چھڑیا بھی اساں نہ وجائیں نہ ساڈے پیراں وجائیں، اے ساڈے اوتے ایویں تہمتاں لائی پھر دین. بولو 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 بولو. معین الدین نو ساز واجے وجاون دی لوڑ نہیں پئی، صرف نظر وچ درد پیدا کرن دی لوڑ پئی. پھر اس نظر نال ہی آپ نے سینکڑیاں نو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا چھڑیا. تا کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدوں آپ ہندوستان اجمیر دے ڈبیاں تے آ ڈیرا لایا ہے، جیڑا جاوے بابے دے کول ایسا کمال سی، جیڑا گفتگو کرے چہرے تے نظر کرے او زلفاں دا گرویدہ ہو جاوے محمد دے دین دا سیر تے قیدی بن جاندا سی. اس وقت تے بادشاہ نو پتہ لگا، انہیں آکھیا یار بابا جدوں دا آیا ہے جیڑا اے دے لڑ لگدا ہے ساڈا تیرا اندہ ہی نہیں، کلمہ پڑھ پڑھ مصطفیٰ دا غلام بنی جاندے نے، لہذا اے دے دین نو روکنا چاہیے ہے، دا راہ ڈکنا چاہیے ہے. اس بادشاہ نے ایک سکھ ایک عورت ہندنی سدی جڑی اپنے حسن و جمال دے اندر مشہور سی. اس وقت انہوں کہن لگا انے پیسے نہیں، ادھی رات دے ویلے چلی جاویں نال 10 بندے لے جاویں، انہاں بندیاں نو پیچھے چھپا دیویں، معین الدین دے کول جاویں ہتھی دم کراون آئیاں، جدوں دم کرن لگے شور مچا دیویں،
نے میری عزت نو ہاتھ پایا ہے، پچھلے بندے آن گے مارن گے کٹ کٹ کے کٹ دین گے، بے عزت تے ذلیل کر کے کٹ دیوان گے، لیکن اس ظالم نو نہیں سی پتا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان گرامی علامہ اقبال آدھا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عزیزان گرامی ادھی رات دا ویلا او ہندنی آئی، حضرت خواجہ معین الدین اپنے حجرہ مبارک دا دروازہ بند کر کے سورت بقرہ دی تلاوت پہ کر دے سن، حجرے دے سوراخ وچوں کافی دیر ویندی رہی، بڑے کھنگورے شنگورے مارے بابا میرے وال متوجہ ہوئے، پر جے دا دل قرآن نال لگا ہوئے انہوں دنیا دے حسن نمود و نمائش نل کی لگے۔ عزیزان گرامی آخر کافی دیر بعد بولی آدھا ہے بابا دیئے بابا میں او حسن و جمال رکھنیاں جڑی گلی وچوں لنگا لوگ میرے انتظار اچ کھڑے ہوندے نے تے تو اکھ بھر کے میرے وال ویکھدا ہی نہیں پیا۔ ایک شاعر نے اپنے انداز دے اندر او دا ذکر کیتا ہے کہ ہندنی کہن لگی معشوق جے آپ آ جاوے تے عاشق اتھوں نسدے نہیں۔ میرے پیر نے فرمایا جڑے حسن محمد دا ویکھ لیندے کسے غیر دے جال چ پھس دے نہیں۔ معشوق جی آپ پہ آ جاوے عاشق اتھوں نسدے نہیں، فرمایا جڑے حسن محمد دا ویکھ لیندے کسے غیر دے جال چ پھس دے نہیں۔ سکھ ہندنی کہن لگی تسی من دے کیوں نہیں گل میری، تسی موت کولوں کیوں ڈر دے نہیں۔ میرا پیر بولیا فرمایا اساں بردیاں سونے نبی دے، اساں بردیاں سونے نبی دے، کوئی مار بھی دے وے تا مردے نہیں۔ عزیزان گرامی آخر کار آگ کے بولی آدھیے بابا جی چلو او نظر نہ ویکھ جیڑی عاشق وے دینے اوہ جا ویکھ جیڑی اللہ دے ولی وے دینے۔ آپ فرمایا مڑ کلی نا جیڑے پیو دا مگر لکائیں وہ بھی لیا اے ولی وہ آئین کلمہ پڑھا کے نظر کیتی مسلمان کرتا کڈن بابے نو گئے سن آپ ہی جاندے رہے۔ اینج میرے معین الدین نے دین پھیلایا تبلے نال نہیں پھیلایا، اچھا بولو سبحان تاں کر کے جدوں دے پیران تبلے شروع کیتے ہیں اگلے دن ایک پیر آتا جی ماں سرنگی لئیے ماں سرنگی، میں کہا نہیں پیر جی ہر شے اپنی اصل تے جاندی ہے جیڑا کام میں وہی کرنی تاں سرنگی لئیے تے میں کہا نال ڈھول بھی لاؤ تے محلے چ پتہ کیتا کر جی تے شادی ہے کنجر سدن دی لوڑ ہی نہیں پیر تھوڑا ہے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں تو شریعت دا پابند ہاں، میں کسی پیر دا کلمہ پڑھیا جڑا شریعت دا نہیں ساڈا ککھ نہیں، وہ بھاویں جیڈی وڈی مرضی گدی تے بیٹھا ہوئے ایسا پہلے مصطفیٰ دی شریعت ویکھنی۔ تو عزیزان گرامی ہن اے کام کردے سن کفار، تالیاں مارنیاں سیٹیاں وجاؤنیاں لوگاں نو کسے کہانیاں سنا کے رقص و سرور دی محفل جمانی تاکہ بندے ادھر لگے رہن اللہ دا قرآن نہ سنن۔ ایک کام کفار کر دے سن تے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی سورت لقمان دی آیت اتار چھڑی۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ دا قرآن پڑھے، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کسی دا فتوہ نہیں، رب دا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ بندے کھیل کود دیاں گلنا خرید دیں، کیوں خرید دیں؟
تاکہ لوکاں نو عن سبیل اللہ دے راہ تو گمراہ کر دیں بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور ہنسی بنا لین مذاق بنا لین فرمایا اولئک لہم عذاب مہین ایسے بندیاں واسطے میں دردناک عذاب رکھے قرآن دی سمجھ آئی بندے آدھا ہے رب آدھا ہے بندے خرید لیندے کھیل کود دیاں گلاں ہوں ایک آیت اتری کدوں یہ دا پس منظر کی ہے شان نزول کی ہے جدو شان نزول سامنے آ گیا پھر تو انہوں مقصد دا بھی پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ شریف دے اندر اعلان نبوت کیتا تبلیغ کیتی اللہ دا قرآن سنایا ایک قرآن تو پڑھن والا صاحب قرآن قرآن آپ بھی سونا تے جڑا پڑھتا پیا وہ سارے زمانے تو سونا حضور نے قرآن پڑھنا کافراں دے مرد بچے عورتاں بوڑھے جدو قرآن سن دے سن دل کھچیندا سی مائل ہون دی کوشش کر دے سن جدو کفار مکہ نے ویکھیا بھی اس طرح دے ساڈے بندے کھچے جان گے نضر بن حارث بن قلہ انہیں کی کام کیتا فارس جاندہ سی تجارت واسطے اتھو اجمی بادشاہ دے قصے خرید لینے قصے خرید کے رستم تے اسفندیار دیاں کہانیاں اے خرید کے لے اونیاں لونڈیاں عورتاں گانے گاون والیاں اے بھی خرید کے لے اونیاں تے آگے نبی پاک دے سامنے مقابلے وچ انہیں جناب وہ کسے کہانیاں شروع کر دینیاں تے عورتاں نے نچنا تے رقص سرور کرنا تاکہ لوگ ادھر قرآن وال متوجہ نہ ہون ادھر ساڈے وال متوجہ ہون جدوں نے کم کیتا اللہ قرآن اتار دیتا فرمایا گھبرانا تیرے واسطے میں دردناک عذاب کر کے تیار رکھیا ہوئے تو ایک تیرا مقصد ہے وے کسے کہانیاں سنا کے شریعت تو پرا کرنا بندیاں نو قرآن تو بہکانا اللہ دے راہ تو ہٹانا تا کر کے حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت سی ایک لشکر جہاد کرن واسطے گیا کافرہ نے کی کم کیتا سامنے عورتاں نچانیاں شروع کر دیتیاں تاکہ مسلمان مجاہد در متوجہ ہو جان اس وقت دے سپاہ سالار نے حضرت عمر والخط لکھیا حضور ایب کیفیت دے صورتحال بن گئی ہے کی کریے آپ نے فرمایا میرا آرڈر ہے ہر مجاہد اللہ دا قرآن پڑھدا لنگ جاوے اللہ دا قرآن پڑھدا ایسا قرآن پڑھیا ادھر توجہ ہی نہیں رہی اچھا بولو سبحان ادھر توجہ ہی نہیں رہی تے کافران دی رنہ جنیاں بان سور کے کھڑیاں دن کسے صحابی آکھ چوک کے نہیں ویکھیا تربیت مصطفیٰ کی تھی حاتم تائی نہیں جان دے ہو حاتم تائی بہت بڑا سخی گزرے ہے اے دی بیٹی اور بیٹے نے اسلام قبول کی تھی اے دے پتر دا ناسی عدی بن حاتم انہیں کیویں جدو جنگ ہوئی ہے نا تے حاتم تائی دی بیٹی مسلمانہ دے قبضے چاہیے جدو حضور دے کول آئی نا تے او دے سر تو دوپٹہ اترے ہوئے سی نبی پاک نے فرمایا عمر بچی کے سر پہ دوپٹہ دو بچی کے سر پہ دوپٹہ دو حضرت عمر عرض کی تھی حضور کافران دی عورت ہے جی انہاں دے ہاتھے ساڑیاں عورتاں چڑھ جاندیاں پتہ نہیں کی کر دے حضور نے فرمایا عمر عزت ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی نبی پاک خود اٹھے اپنی کالی کملی والی چادر شریف حاتم تائی دی بیٹی دے سر تے دتی تے 10 صحابہ دی ڈیوٹی لائی فرمایا کیونکہ تیرا باپ سخی سی میں تاں تیرے نال کوئی لونڈیاں تے قیدیاں لا سلوک نہیں کردا 10 صحابہ دی ڈیوٹی لائی فرمایا نو گھر چھٹ گیا 3 دن یا 4 دن یا 5 دن جنہ سفر کر کے صحابہ دے گھر پہنچے اگو دروازے تے دستک دیتی تے او دا بھائی عدی بن حاتم باہر نکلیا تے اپنی بہن نو غیر بندیاں نال ویکھ کے رنگ اڑ گئے تلوار کڈ لئی
ماں بہن وال متوجہ ہویا، انہیں کہا ویرا ایک منٹ صبر کر، پہلے گل سن لا، اے 10 بندے میرے نال آئین، آنکھ چوک کے پورے راہ انہاں میرے وال نہیں ویکھیا، میں انہاں دے وال نہیں ویکھیا۔ توجہ ہے جی؟ اے سلوک ویکھ کے کہ حاتم تائی دا پتر مسلمان ہو گیا۔ اے نبی دی سیرت دے پہلو ہے، اینو سیرت آتے، سیرت دے جلسے کرنے سوکھیں، سیرت اپنانی اوکھی۔ بولو بولو بولو، جڑے سیرت دے جلسے کرتے ہیں انہاں دے تو دور دور تک سیرت نظر نہیں ہوندی ہوندی میں میرے سامنے بڑھنا دسن کیڑی سیرت اپنائی پھر دیں، تاں کر کے میں آتا ہوں حضرت جی سیرت اپنائی جاندی ہے، میلاد منایا جاندہ ہے، سیرت منائی نہیں جاندی، سیرت اپنائی جاندی۔ تو عزیزان گرامی یہ میرے ماں محبوب دے اخلاق کریمانے کہ بیٹی کافر دی قیدی بن کے آوے، مصطفیٰ دس ننگا سر گوارا نہ کریں، تے جڑا مسلمان بیٹیاں دے ننگے سر کجے سر ننگے کر دے وے او لانتی 20 باری جلسے کیتی جاوے خی سیرت دے، جدو سیرت دے کردار اچ نہیں تو جلسیاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ تو عزیزان گرامی انہیں لہو الحدیث جڑا اللہ نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں دن اے دے تو مراد گانا بجانا، رقص و سرور دی محفل سجاؤنی تاکہ لوگاں نو دین والوں ہٹا کے تے دنیا وال مشغول کر دینا، تاں کر کے ہن قوم ایڈی رقص و سرور دی دیوانی ہوئی ہے کہ مسجد دے دروازے تو بھی برات لنگے تے ڈھول بند بولو کر دین۔ جیڑا کام رب نے منع کیتا سی او چلو تسا نہیں سی ہٹنا تو مسجد حیات کر لیں دے، ہن بیت اللہ دے کول ساز واجے وجاؤنے ایک کام کہنا دا سی، اللہ دے قرآن تو دساں، اے میرے ہاتھ چے تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی، اے دے وچ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، سورۃ انفال آیت نمبر 35، اللہ فرماندہ نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بجز سیٹی اور تالی بجانے کے۔ کافران دی رب نے گل کیتی ہے کہ انہوں عبادت سمجھتے سن کافر بھی مسجد بیت اللہ دے کول تالیاں مارنیاں تے سیٹیاں مارنیاں۔ رب فرماندہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو چکھو اب عذاب بوجہ اس کے کہ تم نے کفر کیا، تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور اس دی تفسیر کر دیاں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں حضرت قتادہ نے کہا المکا سے مراد ہاتھوں کے ساتھ تالی بجانا اور تصدیہ سے مراد چیخ مارنا سیٹی مارنا ہے۔ دونوں تفسیروں کی بنا پر اس میں ان جاہل صوفیاء کا رد ہے جو رقص کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور گڑ پڑتے ہیں۔ اے امام قرطبی دا قول ہے، فرمایا جڑے تالیاں مار دین تے آدن پیراں سا تے نچ دین تے نچدے نچدے ڈگ پائیں دین، فرمایا یہ طریقہ اہل اسلام کا ہن جن ناراض ہونا ہوئے امام قرطبی تے ہوئے تے یا مڑ سیدھا آکھو سا اماماں نو مندا ہی نہیں، پر رولا ہی مکے ادھروں اہل سنت ہومن دا دعویٰ کرنا، طریقہ کفار مکہ والا اپنانا، یہ انتہائی غلط ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو کفار مکہ کے طریقے پہ نہیں مصطفیٰ کی شریعت پہ چلتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت پہ چلتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہن افسوس اس گل ہے جدو
انہاں چیزاں نو بیان کریے روکیے الٹا وہ جناب مولوی دے دشمن بن جاندے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث بخاری شریف کتاب الاشربہ دے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلْيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ علم بروح روح علیہم بسارعۃ لہم یاتیہم یعنی الفقیر لحاجۃ فیقول ارجع الینا غدا فیبیتہم اللہ ویدع العلم ویدع العلم ویمسخ آخرین قردۃ وخنازیر الی یوم القیامہ. امام الانبیاء نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا میری امت وچ شراب نو حلال کر لین گے. کی کر سن نا بدل بدل کے. ہن کنی قسمہ دی شراب ہے؟ وسکی ہے, شراب ہے, موتر تے نا بولو جویں نبی دی شریعت وچ پیشاب پلیت انجے بولو شراب پیشاب دا قطرہ کپڑے نو لگے نماز پڑھ سکتے؟ کپڑا نہ پا کے. شراب دا قطرہ لگے کپڑے نو کپڑا نہ پا کے. جویں پیشاب پلیت انجے شراب پلیت. تو میں کسی دا نا تا نہیں لیندا بہرحال میں ایک گل کردا ہوندا بھی ایویں لبنی دکے کھاونے جی ہتھی آ گئے تے پولیس دے کھلے کھاونے او دے نالوں بہتر نہیں بھی جڑا موتر گھر دا سودا ہے اینوں ہی منہ مار لیا کرو. او انگوراں دا نہیں چھوڑے اے پورے بندے دا نہیں چھوڑے مڑے چنگا نہیں. فرمایا شراب دا نا بدل کے انہوں حلال کرن گے. زنا ریشمی کپڑے اے بھی حلال کر لے جان گے. آلات موسیقی ساز واجے دے آلات اے بھی حلال کر لین گے. امام الانبیاء نے فرمایا کچھ لوگ پہاڑ دے دامن تے ہو سن انہاں کول کوئی مجبور بندہ اپنی حاجت لے کے آئے گا او دی حاجت نو پورا نہیں کرن گے بلکہ آکھن گے کل آویں کل کے نے ہونا ہے. فرمایا اللہ پہاڑ گرا کے انہاں نو تباہ برباد کر دے سی انہاں نو بندر تے خنزیر بنا دے وے گا. ایتھے سبحان اللہ نہیں بن دے. تو عزیزان بندر تے ہونے خنزیر تے بندر دا نا حضور نے کیوں لیا ہے؟ باندر چلا ہرس دی عادت ہے. کیڑی ہرس لالچ تے خنزیر چ بے حیائی یہ دو میں آتاں بندیاں دیاں بن جاسن. تاں بندر طرح اچھلنا کودنا. ہن تا حالات یہ ہے بھی شادی ہوئے نا تو کوئی چٹی داڑھی والا بابا وچ پھس جاوے تے پوترے پوترے اندے پھد کے تے ہاتھ چاہ کے 2-3 پیر اس تو ہی مروا دیندے. مروا نہیں دیندے. او بابا بھی بیچارہ پٹا سیدھا ہو کے تے آسے پاسے مارتا پھردا ہوندا ہے. حضور نے فرمایا انہاں دی عادتاں بندر تے خنزیراں والیاں بن جاسن. ہن بے حیائی نہیں بھی ماں کول ہوے ابا کول ہوے مامے چاچے کول ہون تے کواری دھی پرات وجا کے تے عشقیہ گانے پہ گاؤندی ہوے. اس تو بڑی بے حیائی کیڑی. تا کر کے میں آج نہیں شادیاں کیتیاں نظام ویڈیو نہیں بنان دیندے سن. بالکل 5000 ایک تا ویڈیو والا 10 لے گیا اتو دیاں بہنا ساڑیاں تے نال فوٹو لے گیا. بولو ڈلے پہ گئے اچھا بولو سبحان اللہ. اتو فوٹو لے گیا جڑے لاڑے دی دلہا نے او نام مراد پیچھے ویک سی تے ویڈیو والا پھر پورے پوز بنوائی سی ہو. اس طرح بیٹھے اس طرح بیٹھے اس طرح بیٹھے اگو ماما بھی ویچ چاچا بھی ویچ. اس کو غیرت کہتے ہیں.
غیرت کے جنازے نکال کر بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، یہ مسلمانی نہیں ہے، اور مسلمان ہوئے سر کٹا دیندہ، عزت آنچ نہیں آمن دیندہ۔ عزت دار بننا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ سے سیکھو۔ تو فرمایا ایک کام کرن گے، اس تو اگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسخ قوم من امتی آخر الزمان قردة وخنازیر قالوا یا رسول اللہ ویشہدون انک رسول اللہ وان لا الہ الا اللہ قال نعم یصلون ویصومون ویحجون قالوا فما بالهم یا رسول اللہ قال اتخذوا المعازف والقینات والدفوف ویشربون هذه الاشربة فباتوا على لهبهم وشرابهم فاسبحوا قردة وخنازیر۔ عمدۃ القاری شرح البخاری، نبی پاک نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت دے آخری زمانے وچ زمین دھنسن دے عذاب آمن گے، جنہوں زلزلہ دیو، آسمان تو پتھر برسن گے جنہوں اولے آدے ہو، شکلاں تبدیل ہو جاسن۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا وہ لوگ کلمہ پڑھ دے ہو سن؟ فرمایا قال نام، ہاں کلمہ پڑھ دے ہو سن۔ فرمایا کلا کلمہ ہی نہیں، وَيُصَلُّونَ نمازاں بھی پڑھ دے ہو سن، وَيَحُجُّونَ حجاں بھی کر دے ہو سن، وَيَصُومُونَ روزے بھی رکھ دے ہو سن۔ صاحب عرض کی تھی سونیا سارا کچھ کرن دے باوجود پھر انہاں تے عذاب کیوں آئے گا؟ فرمایا وَيَشْرَبُونَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ فَبَاتُوا عَلَى لَهْبِهِمْ وَشَرَابِهِمْ۔ آپ نے فرمایا آلات موسیقی عام ہو سن انہاں لوکاں وچ، ساز واجے عورتاں گانے گاون والیاں عام ہو سن، رات لہو لعب وچ گزارن گے۔ فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح اٹھن گے باندر تے خنزیر بنے ہو سن۔ اے نبی پاک سرکار دا فرمان۔ عمدۃ القاری شرح الدین کو اتنا سوکھا نہیں ہے بھی صرف نماز پڑھ لی سمجھا میرا حق ادا ہو گیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے پورے داخل ہو۔ آخری فتوہ سنا کے اعلیٰ حضرت دا محفل میلاد دے بارے تے گل نو ختم کرنے ہیں۔ میرے امام محمد رضا بریلوی آپ سرکار تو پوچھا گیا حضور ایک مولوی صاحب ہے انہیں اپنے میلاد پڑھن دی 5 روپے فیس مقرر کیتی ہوئی ہے، انہیں اس دور دے 5 تے آج دے آج دا 50,000 بننا ہے، 100 سال پرانی گل ہے۔ ادو یہ مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا زید نے جو اپنی مجلس خانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے، اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں، اس کا کھانا صراحتاً حرام کھاتا ہے۔ اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر صدقہ کرے، اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو۔ اول تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعت و اجل عبادات سے ہے، اور طاعت و عبادت پر فیس لینا حرام ہے۔ مسئلہ ان سمجھ لو پورا۔ مینوں کو بندہ آکھے کہ میلاد کرانا ہے جی ٹائم دیو، تو میں آکھاں جی 20,000 یا 5,000 یا 10,000 موکلما، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ میں جاواں اللہ رسول دے ذکر واسطے، او اپنی مرضی نال خدمت کرن، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ امامت کی اجرت مقرر کرنا جائز ہے، امامت کی اجرت مقرر کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ امام منتخب کرنا یہ فریضہ قوم کا ہے، وہ ایسا بندہ منتخب کرے جو ان کو نماز پڑھائے،
ان کے جنازے نکاح کے معاملات کو دیکھے، وہ پیسے اگر مقرر کرتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے مقرر کر رہا ہے۔ تبلیغ کرنا یہ عوام پہ فرض نہیں، یہ عالم پہ فرض ہے، اور اپنے فرض نو میں ہن جڑی تقریر کیتی ہے اے دی اجرت لینی میرے واسطے فرض نہیں، اے میرے تے تبلیغ فرض سی، اے میں اپنا فرض ادا کیتا ہے، قوم اپنا کرے، عالم اپنا فرض ادا کرے۔ ہن سمجھ آ گئی مسئلہ؟ تاں کر کے پیسے مکونے نعت خانی واسطے یا جناب تقریر کرن واسطے یہ حرام ہے، ان کا لینا جائز۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔